کا آخری عشرے کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا من النار، یہ جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے۔ اور جہنم کی آزادی کا ایسے نہیں کہ صرف اس کو ایسے رسمی سا گزار لیا تو نہیں، پورے شعور کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر اپنے اندر خشیت الہی، خوف الہی طاری کریں۔ اور میں یہ عرض کروں کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا بندہ اچار سے بھی کھا لیتا ہے، چٹنی سے بھی کھا لیتا ہے، کبھی کچھ بھی نہ ہو تو سادہ سبز مرچ رکھ کر بھی جو ہے اس سے بھی کھا لیتا ہے، مگر دسترخوان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ اچھا سالن دے دے، ساتھ سیلڈ دے دے، ساتھ فروٹ دے دے، ساتھ لوازمات دے دے، تو وہ کھانے کا حسن بن جاتا ہے، وہ کھانے میں ایک ٹیسٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور روزہ تو روزہ ہے، وہ جس نے رکھ لیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نوازے گا، مگر اس روزے کے کچھ لوازمات، اس روزے کے ٹیسٹ کو بڑھانے والی کچھ چیزیں ہیں جو اس روزے کے ٹیسٹ کو، اس کے مزے کو، اس کے لطف کو دوبالا کر دیتی ہیں، بلکہ 4 گنا کر دیتی ہیں، 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ آپ آزما کے دیکھ لیے، تہجد کے وقت کبھی اٹھیں اور تہجد تو پڑھنی ہے، ذرا 2 آنسو تو بہا کے دیکھیں، پھر دیکھیے آپ کا روزہ کیا مزہ دیتا ہے۔ ہاں جی، اس روزے کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق اور چاشت، اوابین کے نوافل، یہ جو نوافل ہیں، ساتھ یہ نوافل اور تھوڑی سی گریہ زاری، میرے رسول نے فرمایا اگر تمہیں رونا نہ آئے تو اللہ کی بارگاہ میں فرمایا رونے جیسی شکل و صورت ہی بنا لو، فرمایا رونے جیسی شکل و صورت ہی بنا لو، اللہ تمہارا شمار خاشعین میں فرما دے گا۔ تقوی اور اللہ کا خوف جو طاری ہوتا ہے ان میں تمہارا شمار اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ حضور سرور عالم سے ان کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک مچھر کے پر جتنا یا مچھر کے سر جتنا بھی اگر آنسو تھوڑا سا بہہ گیا، فرمایا یہ آنسو اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ایسا شخص جس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائے مچھر کے سر جتنا، حضور نے فرمایا اس آدمی پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ آپ پڑھیے صحابہ کرام کے بارے میں، پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات خشیت الہی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے یا مجلس میں ہوتے، اگلی صفوں میں، پچھلی صفوں والے سمجھتے کہ شاید اگلی صف کے اندر کسی آدمی نے ہڈیا چولہے پر رکھ دیا، وہ ابھر رہی ہے، اس کی طرح آواز آتی تھی۔ بعض ایسے بھی صوفیاء گزرے کہ وہ روتے اتنا روتے کہ جب خشیت کی کیفیت ختم ہوتی تو انہیں قمیض بدلوانا پڑتا، پوری قمیض بھیگ جاتی اور وہ چپک جاتی جسم کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، یہ آخری عشرہ ہے، اس لیے اپنے اندر یہ سنجیدگی لائیں، یہ متانت لائیں، اصحاب قلوب میں اپنا نام لکھوائیں، اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں، اللہ کا خوف طاری کریں، اور پھر اٹھنا تو ہوتا ہے سحری کا وقت۔ میں کہتا ہوں کہ اس یعنی ماہ مبارک میں بھی اگر ہمیں رونا نہیں آئے گا، اس ماہ مبارک میں بھی اللہ کے قرب کا احساس اگر نہیں ہوگا، تو پھر اور دنیا میں نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی ماحول ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی یاد میں تڑپنے والا دل اور اس کی محبت میں رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا